مجذوب یوں تیز قدم اٹھاتا چل رہا تھا جیسے کہیں پہنچنے کی جلدی ہو۔ پھر وہ ایک دم سے بیٹھ گیا، ساکت ہو گیا۔ اس کے جسم میں تو کجا کپڑوں میں بھی جنبش نہیں تھی، حالانکہ خاصی تیز ہوا چل رہی تھی۔ ٹھاکر پرتاپ سنگھ تیزی سے آگے بڑھا۔ نہ جانے کیوں وہ پریشان ہو گیا تھا۔ مجذوب اس سے کوئی 20 قدم دور تھا۔ ٹھاکر اس کے پاس پہنچا اور اس کے آگے کی طرف پھیلے ہوئے ہاتھ کو چھو کر دیکھا۔ وہ حیران ہو گیا۔ مجذوب کا ہاتھ برف کی طرح سرد ہو رہا تھا۔ ٹھاکر سیدھا کھڑا ہوا اور اس نے مجذوب کو غور سے دیکھا۔ اس کا دل تعصب سے بھر گیا۔ مجذوب کے سینے میں سانسوں کا تموج بھی نہیں تھا۔ اس نے سوچا، یہ تو کوئی اچھا شگون نہیں۔ آج کے شبھ دن تو ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، اور ہونا تھا تو کم از کم یہاں نہ ہوتا۔ مجذوب کا چہرہ اور ہاتھ پیر دھول میں اٹے تھے۔ اس کا کرتا جگہ جگہ سے پھٹا ہوا تھا، اور پاجامے سے اگر پیمان نکال دیے جاتے تو شاید کچھ بھی نہ بچتا۔ اس کے سر کے بالوں اور بڑی ہوئی بے ترتیب داڑھی میں نام کو بھی سیاہ بال نہیں تھا، لیکن اس کا چہرہ جوان تھا، بلکہ اس پر بچوں کی سی معصومیت تھی اور اس کی آنکھیں بند تھیں۔ ٹھاکر بڑا دبدبے والا آدمی تھا، لیکن اس چہرے کو دیکھ کر مرعوب ہو گیا۔ وہاں مرنے کے بعد بھی عجیب طرح کا جاہ و جلال تھا۔ چہرے کا ایک ایک نقش ڈانٹتا گرجتا محسوس ہو رہا تھا، مگر اسی لمحے ٹھاکر کے دماغ میں ایک شک نے سر ابھارا۔ آدمی یوں تو نہیں مرتا، اگر یہ مر گیا ہے تو اس کا جسم ڈھلکا کیوں نہیں؟ یہ خیال آتے ہی اس نے ہاتھ بڑھا کر مجذوب کی پیشانی کو چھوا، لیکن وہ بھی برف کی طرح سرد تھی۔ پھر اگلے ہی پل اس سرد پیشانی میں جیسے بجلی کا بے حد طاقتور کرنٹ دوڑ گیا۔ ٹھاکر کو بہت شدید جھٹکا لگا۔ وہ بے ساختہ بلا ارادہ 2 قدم پیچھے ہٹ گیا۔ اس کے ہاتھ میں ایسی سوزش ہو رہی تھی جو جلنے پر ہوتی ہے۔ اس نے گھبرا کر اپنے ہاتھ کو دیکھا۔ اسے یقین تھا کہ وہاں جلنے کا نشان ہوگا، مگر وہاں تو کچھ بھی نہیں تھا۔ چند لمحوں میں سوزش ختم ہو گئی اور اس کی گھبراہٹ بھی بتدریج دور ہو گئی۔ اسے یقین ہو گیا کہ مجذوب مرا نہیں بلکہ زندہ ہے، مگر اب وہ مجذوب کی طرف دیکھنا نہیں چاہتا تھا۔ اس طرف سے توجہ ہٹی تو اسے احساس ہوا کہ اندھیرا چھا رہا ہے۔ ابھی اس طرف آتے ہوئے اس نے دیکھا تھا کہ سورج دیوتا اپنی کرنوں کی فوجیں سمیٹ کر دوسری طرف چڑھائی کرنے کے لیے چلا جا رہا ہے، اور اب اس کے تاراج کیے ہوئے آکاش پر اس کے قدموں سے سرخ نشان بھی مٹے جا رہے تھے۔ اندھیرا کسی بہت بڑے باز کی طرح پر پھیلائے دھرتی پر اترا چلا آ رہا تھا۔